عظیم مشن جس مشن کے لیے رب نے کائنات کا نظام چلایا، یہ وہ عظیم مشن جس مشن کو کائنات میں پھیلانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلایا، یہ وہ عظیم اور مقدس مشن جب آزر کے بیٹے نے اس کو لیا، اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ بن عمران اس مشن کو لے کر نکلے، رب نے کلیم اللہ بنا دیا، مسیح ابن مریم جب توحید کا مشن لے کر نکلے، رب نے کلمۃ اللہ بنا دیا، اور جب یتیم حرم توحید کے مبلغ بنے، رب نے تاجدار عرب و عجم بنا دیا، جب ابو بکر اس مشن کو لے کر نکلے، صداقت کا امام بنا دیا، جب عمر بن خطاب لے کر نکلے، رب نے میر عدالت بنا دیا، عثمان و حیدر کو باوفا مصطفیٰ کا جانثار بنا دیا، چلتے چلتے اس مشن کو اپنانے والے ابو حنیفہ میدان میں آئے، فقہا کے امام بنے، شاہ ولی اللہ میدان میں آئے، رب نے مفسرین و محدثین کا امام بنا دیا، اور جب اس مشن کو میاں والی اور وہاں بھجرہ کی دھرتی کے ایک درویش نے لیا، رب نے رئیس المفسرین بنا دیا، اور جب شیخ القرآن نے لیا، غلام اللہ خان نے لیا، رب نے شیخ القرآن بنا دیا، اور جب گجرات کے ایک گمنام سید نے اس مشن کو اٹھایا، رب نے پیر طریقت بنا دیا، رہبر شریعت بنا دیا، مجدد دین و ملت بنا دیا۔ توحید و سنت کا مشن، توحید و سنت کا مشن یہ حادثاتی مشن نہیں، یہ جز وقتی مشن نہیں، توحید و سنت کا مشن یہ ایام و ماہ و ایام اور اوقات و لمحات کا پابند مشن نہیں۔ اس مشن کے مقابلے میں بڑے مشن اٹھے، میلادیوں کا مشن، ماتمیوں کا مشن، جاہل پیروں اور صوفیوں کا مشن، کوئی ربیع الاول کے انتظار میں بیٹھا رہا، کوئی محرم کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ کل تیجے ساتے 40 میں 10ویں اور 11ویں کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رب نے توحید و سنت کے مشن کو سدا بہار بھی بنا دیا، باوقار بھی بنا دیا، لگاتار بھی بنا دیا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ ہمارے اسلاف کا طرز ہے، ہم ایسی طرزوں کے قائل نہیں جس میں اللہ نے جلی ہو، ہم ایسی طرزوں کے قائل نہیں کہ جس کے سابقے اور لاقے میں علماء حق پر پھپتیاں کسی جائیں اور موحدین کو غلط القابات اور گالیوں سے نوازا جائے۔ ہم ایسے لہنے جلی کرنے والے اور قرآن کی بے ادبی کرنے والوں کو کبھی بھی قرآن کا خادم نہیں مانیں گے۔ اگر کسی نے قرآن سننا ہے تو قرآن پڑھ اس طرز و ترنم کے ساتھ جس طرح پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکدہ پڑھا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کون ٹھٹ نہیں کہا سبحان اللہ؟ چاس نہیں آئی؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. عرض کیا پروردگار عالم 950 سال تیری توحید کا مسئلہ سنایا، لگاتار سنایا، دن رات سنایا، ہر ایک کو سنایا، میدانوں میں سنایا، راہ گزروں کو سنایا، گلیوں اور بازاروں میں سنایا، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی. بغیر تعطل کے میرے پروردگار تیری توحید کا مسئلہ سناتا رہا. مقابلے میں اٹھنے والے کہتے تھے ود کو پوجو، اور میں تیرا پیغمبر نو کہتا تھا نا 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 نا، اکیلے رب کو پوجو. وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم لا تذرن ودا ولا سوا کو پوچھو. میں کہتا تھا اکیلے خدا کو پوچھو. وہ یعوث یعوق نصر کی طرف بلانے والے، اور اللہ میں تیرا پیغمبر تنے تنہا ان لوگوں کو کہتا رہا ما لکم من الہ غیر. اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا وحدہ لا شریک اللہ، کل کائنات کا دستگیر اللہ، صاحب عزت و جلال اللہ، ساری کائنات کا لجپال اللہ، قادر و قدیر اللہ، علیم و خبیر اللہ، ہاں ہاں سب کی بگڑی بنانے والا اللہ، انبیاء اولیاء صلحات کیا، ساری والے اسی کے محتاج، سب کی محتاجیوں کو ختم کرنے والا مختار کل اللہ. اس وقار کے ساتھ نکل. مجاہدین نے جب یہ وقار لیا، جب یہ انداز لیا، یہ سلسلہ چلتا گیا، رب